ایڈورڈز کالج پشاور ڈائسس کے ایڈوکیٹ معظم بٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ریویو پٹیشن دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے 23 اکتوبر 2019 کے فیصلے میں کہا تھا کہ ایڈورڈز کالج پشاور 1972 میں ریگولیشن نمبر 118 کے تحت نیشنلائز ہو گیا تھا۔ ریویو پٹیشن میں، جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ایڈورڈز کالج پشاور ایک مسیحی ادارہ ہے جسے کرسچن مشن سوسائٹی نے 1900 میں قائم کیا، جبکہ پاکستان کا آئین اس بات کی تائید آرٹیکل 20 کلاز بے کے تحت کرتا ہے کہ ہر مذہبی عقیدہ رکھنے والوں کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی نگرانی کرنے اور ان کو چلانے کا حق حاصل ہے۔ ریویو پٹیشن میں یہ موقف بھی بیان کیا گیا کہ پاکستان کے آئین آرٹیکل 10 کے مطابق تمام فریقین کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ ایڈورڈز کالج پشاور کے پرنسپل بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیئر فردوس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ریویو پٹیشن کی تفصیلات کے لیے ہم سب ٹی وی کے پروگرام ریڈ زون کے ہوسٹ ساجد اسحاق نے ایڈوکیٹ معظم بٹ سے رابطہ کیا۔ السلام علیکم جی، معظم بٹ صاحب بات کر رہے ہیں ایڈوکیٹ؟ جی معظم بات کر رہا ہوں۔ جی میں ساجد اسحاق ہم سب ٹی وی اور ریڈ زون سے بات کر رہا ہوں۔ جی ساجد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی گڈ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہتر ساجد، بہتر، شکر۔ ہاں بٹ صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ ایڈورڈز کالج کے سارے کیس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ابھی جو ججمنٹ آئی تھی اور جو ہم نے پروگرام بھی کیا اس کے اوپر، جس میں ہائی کورٹ پشاور نے کہا کہ یہ جو ایڈورڈز کالج ہے یہ بھی نیشنلائز کنسیڈر کیا جائے، تو اس پہ آپ نے ریویژن پٹیشن فائل کی تھی، تو ہم جاننا چاہیں گے اس کی کیا اپڈیٹس ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریویو پٹیشن تھی میری جانب سے۔ اوکے، مطلب ہم ایڈورڈز کالج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ریویو پٹیشن تھی، اور پرنسپل صاحب کی طرف سے ہم نے یہ موقف لیا کہ یہ جو ایبسلیوٹلی یہ تمام ججمنٹ ہے، اول تو یہ کہ یہ آرٹیکل 20 پہ بالکل خاموش ہے، اوکے، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، آرٹیکل 20 آف دی کانسٹیٹیوشن، جو کہ بنیادی حق ہے، اور یہ حق جو ہے تمام مذاہب کو ایکول حاصل ہے، اب پریکٹسز کا اور ریلیجیس انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کی پروٹیکشن کا۔ جی، تو پہلی بات یہ کہ یہ مشنری کالج ہے، اور یہ جو ہے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، اور اس نسبت سے جو ہماری عدالت ہے وہ اپنی ججمنٹ میں وہ بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، حالانکہ اسے کنسیڈر کرنا سیف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے بہت ضروری تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں عدالت نے جسٹس سابقہ جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے، یا یہ بختیار صاحب وزیر قانون بھی تھے، انہوں نے اسمبلی میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ایڈورڈز کالج کی نسبت سے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ جس کے تحت اس کا انڈیپینڈنٹ درجہ ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے قائم رکھا جائے، تو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ جی یہ ہمارے پاس انڈر کنسیڈریشن ہے، تو جو مسئلہ اسمبلی میں فیصلہ نہ ہو، زیر غور رہا ہو، تو اس پہ عدالت جو ہے وہ جورسڈکشن میں مداخلت نہیں کرتی، تو لہذا اس نقطے پہ بھی خاموشی ہے ججمنٹ میں مکمل طور پہ۔ پھر سوئم یہ ہے کہ اس میں ایک آلریڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی، اور ہائی کورٹ نے جو ہے پہلے فیصلہ کر کے جو ہے ایک فیصلہ دیا ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے پرنسپل صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو بھی درست قرار دیا تھا اور ان کے ایکشنز کو بھی گارڈ کیا تھا، اور سپریم کورٹ میں بھی پروونشل گورنمنٹ گئی تھی اور پھر انہوں نے پٹیشن اپنی وڈرا کر لی تھی۔ تو اب اس فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت نے ایک درخواست دی تھی کہ جی وہ جو ججمنٹ پاس ہوئی تھی وہ مس ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ ہو گئی تھی۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی درخواست دائر کریں گے تو اس کا نوٹس عدالت جو ہے وہ دوسرے فریق کو دے گی۔ اس کیس میں پرنسپل صاحب کو کوئی نوٹس بھی پشاور ہائی کورٹ نے 12(2) کی درخواست سے نہیں دیا۔ اوکے، and he has been condemned unheard. Number 1. Number 2
ٹو یہ ہے کہ نہ ہی ان سے کوئی تحریری جواب جو ہے وہ عدالت نے طلب کیا، جو کہ 12(2) کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے لازمی ہے، تو وہ بھی نہیں کیا گیا۔ اور جب پھر آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ گارنٹی کرتا ہے کہ پھر جو ہے ٹرائل ہوگا، پھر لیگل پروسیڈنگ ہوں گی۔ تو جب آپ بل کو کنڈیم کر دیتے ہیں انہرڈ، تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ پھر ایکسرسائز آف جوریسڈکشن ہوا ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ وہ نکات ہیں جنہیں اٹھایا گیا ہے عدالت کے سامنے کہ آپ ان کی بنیاد پہ ریکنسیڈر کریں، ریویو کریں آپ اپنے ججمنٹ کو، اس لیے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ان کی پروٹیکشن کی بات ہے۔ تو اگر آپ نے نیشنلائزیشن کا بھی کوشچن ایگزامن کرنا ہے تو انٹل آپ اسے آرٹیکل 20 کی بنیاد پہ جج نہیں کریں گے تو آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کے نقطے کو۔ تو اٹ از اے ججمنٹ ان ویکیوم ہماری نگاہ میں، تو ہم نے عدالت کو کہا کہ آپ اسے ریویو کریں تاکہ اس آئین اور قانون کے مطابق لایا جائے۔ جی آخری بات یہ کہ پوری جج میں کرسچن کیریکٹر جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا۔ یہ بات تو یہ آپ نے مینٹینیبلٹی اپنی اسٹیبلش کر لی ہے؟ جی ہاں، ایسا ہوا کہ آج سنوائی کے وقت ہی اس میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی پیش ہو گئے، اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کافی ایمفسس کیا کہ اس بات پہ کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، خارج کریں آپ۔ اور ان کا نقطہ یہ تھا کہ جی ریویو بھی وہی بندہ، وہی وکیل فائل کر سکتا ہے جس نے ارلیئر آرگومنٹ کیا ہو۔ اوکے، تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ جناب ہماری طرف سے ہمیں نوٹس بھی نہیں آیا اور پرنسپل صاحب کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہی نہیں ہوا تھا اس کیس میں۔ تو ہم تو پہلی مرتبہ پیش ہو رہے ہیں، اس لیے ان کی آبجیکشن جو ہے اوور رول کی جائے اور اس کیس کو جو ہے یہ کلی طور پہ سنا جائے۔ عدالت نے ہماری وہ استدعا کو قبول کیا اور قبول کرتے ہوئے انہوں نے کیس کو آن ورڈ فکسیشن کے لیے چیف جسٹس کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ جس جج کورٹ نے ارلیئر ججمنٹ دی تھی وہ اس کی مکمل سنوائی کرے۔ پورا ملک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی کاوشوں کے لیے دعا کر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسیحی، پورے دنیا کے چرچز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خدا آپ کو ہمت طاقت دے۔ بگیڑی صاحب کو اور آپ کو اور بشپ صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔